ہے اور جھوٹ دوزخ کی طرف۔ حضرت فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے کہ سچ کو لازم پکڑو کہ وہ بھلائی اور نیکی کی رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور ایک آدمی ہمیشہ سچ بولتا ہے اور سچائی کی تلاش میں رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ کہ یہ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی دوزخ میں لے جاتی ہے، اور ایک آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ ہی کی کوشش میں رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے جو خطبے میں بھی آپ حضرات سنتے ہیں، الصدق ینجی والکذب یہلک۔ سچائی جو ہے یہ آدمی کو نجات دلاتی ہے اور جھوٹ جو ہے یہ آدمی کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ سچ اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے پیارے نبی کو، سارے پیغمبروں کو، سارے اچھے لوگوں کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ جھوٹ سخت نفرت کی چیز ہے، شیطان کو بہت پسند ہے، اس کے چیلوں کو بہت پسند ہے اور برے آدمیوں کو بہت پسند ہے۔ سچ جو ہے سچ ہی ہے اور اس کے بڑے اچھے اثرات ہوتے ہیں، جھوٹ ہے اس کے بہت برے اثرات ہوتے ہیں۔ ہندوستان میں ایک زمین تھی مسجد کے متصل، اس پر مسلمانوں نے بھی دعویٰ کیا اور ہندوؤں نے بھی دعویٰ کیا۔ مسلمانوں نے کہا یہ ہماری زمین ہے اور یہ کہا کہ اس کو لے کر مسجد میں شامل کر دیں گے۔ ہندوؤں نے کہا یہ ہماری زمین ہے، اور اس طرح مقدمہ چلتا رہا لیکن فیصلہ نہیں ہو کر دیتا تھا۔ بہت ہی زیادہ لمبا ہو گیا معاملہ تو جج نے کہا ایسا کریں، آپ دونوں پارٹیوں میں کوئی شخصیت ایسی ہو، مسلمان ہو یا ہندو، کہ جس پر دونوں فریقین جو ہے متفق ہوں، ان کو لائیں اور وہ جو بات کہیں گے تو اس کی روشنی میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اس طرح سے تو یہ مقدمہ چلتا ہی رہے گا اور نمٹنے کا نام نہیں لے گا۔ بارکہ ایک بزرگ تھے مسلمان، شیخ الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ، تو بہرحال ان کے لیے مسلمانوں نے بھی نام پیش کیا اور ہندوؤں نے اس پر سواد کی کہ ہاں جی ہمیں منظور ہے، وہ جو کچھ فرمائیں گے وہ ہمیں منظور ہے۔ چنانچہ ان کے لیے سمن جاری ہو گیا اور ان کو بلایا گیا، تو انہوں نے کہا کہ میں انگریز کا منہ دیکھنا نہیں چاہتا، تو جج نے ان کے لیے اس بات کی اجازت دے دی کہ آپ آئیں عدالت میں اور کٹہرے میں کھڑے ہوں اور ہماری طرف پیٹ کر لیں اور منہ اپنا دوسری طرف رکھیں اور بیان دے دیں۔ چنانچہ وہ تاریخ آئی، مسلمانوں کو بھی بڑی جستجو تھی کہ دیکھو کیا کہتے ہیں، اور غیر مسلموں کو بھی بہت جستجو تھی کہ دیکھو کیا کہتے ہیں۔ بہرحال وہ آئے، سر پر انہوں نے رومال ڈال رکھا تھا اور اسی طرح سے عدالت میں داخل ہو کر انہوں نے جج کی طرف پیٹ کر لی۔ ان سے اس بارے میں جج نے پوچھا کہ یہ زمین جو ہے اس کا تنازع چل رہا ہے بہت عرصے سے، تو یہ زمین کس کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہندوؤں کی ہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ جج نے ان کے یعنی مسلمانوں کے خلاف فیصلہ لکھ دیا اور ہندوؤں کے حق میں لکھ دیا۔ وہاں سے وہ بزرگ جب باہر نکلے، عدالت کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، مسلمانوں نے ان کا ناک میں دم کر دیا، جو برا بھلا کہنے لگے، تم نے لٹیا ڈبو دی اور تمہیں اسی لیے طے کیا تھا، منظور کیا تھا کہ بلایا تھا، اور تمہیں اسی لیے اپنا آدمی منتخب کیا تھا کہ تم مسلمانوں کی لٹیا ڈبو دو، نام ڈبو دو، اسلام کا نام ڈبو دو، وغیرہ وغیرہ جو بھی کچھ کہا سنا، بہت زیادہ برا بھلا کہتے رہے۔ وہ بالکل خاموش رہے اور آگے بڑھتے رہے۔ کچھ ہی دور چلے تھے عدالت سے نکل کر، تو وہی ہندو جو فریق تھے
وہ سارے اکٹھے ہو کر آگے آئے اور آگے آ کے انہوں نے کہا میاں جی آپ بھی سچے اور آپ کا مذہب بھی سچا، ہمیں آپ اپنے مذہب میں داخل کر لیں۔ وہیں کھڑے کھڑے انہوں نے ان سب کو مسلمان کیا، اور مسلمان کرنے کے بعد جب مسلمان ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی خوشی سے یہ زمین مسجد کو دیتے ہیں۔ پھر تو کیا بات تھی کہ یا تو سارے لتے لے رہے تھے ان کے اور پھر سب چپ رہ گئے۔ تو بہرحال سچائی اور اچھائی جو ہے بہت زبردست چیز ہے۔ انہوں نے اس چیز کو مد نظر رکھا کہ اللہ رسول کا حکم کیا ہے، سچ سچ ہے، حق حق ہے، اچھائی اچھائی ہے، برائی برائی ہے۔ وہ زمین اصل میں ہندوؤں ہی کی تھی، لیکن اسی زور پر کہ مسلمان اس کو لے لیں تو مسجد میں شامل کر لیں گے، زور لگا رہے تھے۔ لیکن بہرحال ان بزرگ نے جو فیصلہ کرایا، اللہ کی رحمت نظر آئی کہ وہ زمین بالآخر مسلمانوں کو ہی ملی، مسجد کا حصہ بھی بنی، لیکن سچ کی برکت سے اور سچ کی بنیاد پر۔ اسی طرح ہمارے والد صاحب کے دوستوں میں سے تھے ایک صاحب، اب تو زمانہ ہو گیا ان کا انتقال ہوئے، نام وغیرہ بھی ذہن سے اوجھل ہو گیا، تو ان کا ایک مقدمہ تھا یہاں کراچی میں مکان کے سلسلے میں۔ عدالت میں جج نے پوچھا کہ یہ مکان کس کا ہے، تو انہوں نے وہاں صاف صاف کہہ دیا کہ یہ فلاں کا ہے۔ لوگوں نے کہا آپ نے غضب کر دیا، اس طرح بول دیا آپ نے تو وہ تو مکان ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا ملے نہیں ملے لیکن بات سچ کہنی چاہیے۔ جج بھی اتنا متاثر ہوا اور اس نے کہا کہ جی آپ نے سچ فرمایا۔ تو بہرحال پھر اس نے ان کے حق میں فیصلہ دیا کہ یہ مکان آپ ہی کا ہے، دراصل اللہ تعالیٰ ہی بات کہلواتے ہیں۔ تو بارکیف سچائی انہوں نے پھر بعد میں ذکر کیا والد صاحب وغیرہ سے، تو میں بھی وہاں بیٹھا تھا۔ کہنے لگے میاں مجھ سے بعض لوگوں نے کہا تھا یوں کہنا یوں کہنا یوں کہنا یوں کہنا، میں نے سوچ لیا تھا دل میں کہ سچ جو ہے نا وہ کہوں گا، ملے گا ملے گا، نہیں ملے گا نہیں ملے گا۔ تو بہرحال حقیقت یہی ہے، سچائی جو ہے یہ بہت زبردست اچھائی ہے، لیکن عام طور سے اب مسلمانوں کے اندر یہ بہت کم ہو گئی ہے۔ لوگ زیادہ تر جو ہے وہ بنیاد رکھتے ہیں جھوٹ پر، اور اس میں حقیقت ہے کہ جھوٹ کی بنا پر ایک جھوٹ کو نبھانے کے لیے آدمی کو 10 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور جھوٹ جو ہے وہ کسی نہ کسی وقت کھل کر رہتا ہے کہ آدمی کو یہ یاد نہیں رہتا کہ میں نے کیا کہا تھا، دوسرے وقت میں اس کی پول کھلتی ہے اور اس طرح سے اس کو ذلت کا سامنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے سچائی جو ہے یہ لازم پکڑنی چاہیے، اور اسی کی بنیاد ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی کے دل میں اچھائی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب آدمی سچوں کے ساتھ ہوگا، سچوں کے ساتھ رہے گا، تو سچائی جو ہے وہ دل میں اثر کر جائے گی، اور کوئی بھی موقع آئے گا ایسا آزمائش کا تو اس صورت میں آدمی سچ بولے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم ہوگا۔ بعض وقت سچائی کی بنا پر بظاہر ناکامی بھی ہو جاتی ہے، لیکن حقیقت کے لحاظ سے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ ظاہری طور پر تو ناکام دکھتا ہے لیکن حقیقت میں کامیاب ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ اور اس کے رسول نے سچائی کو بہت پسند کیا ہے، اور یہ وہ خصلت ہے جو اچھوں کی خصلت ہے۔ آگے مضمون آ رہے ہیں اسی سلسلے میں کہ جب آدمی بہت ہی سچ بولتا ہے تو اس میں آدمی پھر سچا ہو جاتا ہے۔ اور اس میں ایک واقعہ یاد آیا، ہمارے مرید اول تھے مسکین شاہ مرحوم، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ انہوں نے ایک واقعہ سنایا اپنے علاقے کا، ایبٹ آباد کے گاؤں کا۔ پرانے زمانے میں مسجدوں کے ساتھ نہانے کے لیے غسل خانے بھی ہوتے تھے اور کنویں بھی ہوتے تھے، اور سادگی کے زمانے تھے، تو پانی گرم گرم نکلتا تھا کنویں سے، اور ساتھ میں اس کے ایک حوضی بنا دیا کرتے تھے پتھر کی، اور اس میں سے کنیکشن کر دیتے تھے غسل خانے میں، باتھ روم میں۔
عام طور سے تو لوٹے ہوتے تھے استنجے کے لیے، تو بدنے جس کو کہتے ہیں، اور نہانے کے لیے وہ ٹنکی باقاعدہ بڑی سی بنا دیتے تھے، تو اس کے اندر آدمی ڈول ڈال کے پانی جمع کرتا تھا اور پھر وہ نہاتا تھا اس میں آرام سے۔ تو انہوں نے اپنے علاقے کا ایک واقعہ سنایا کہ ایک صاحب صبح فجر کی نماز کے بعد، کئی لوگ نہاتے تھے گھر میں، دقت ہوتی تھی گرم کرنا، نہانا دھونا، لمبا چکر، تو مسجد میں آ کر نہا کے نماز میں شامل ہو جاتے تھے۔ ایک صاحب تھے، ان کے 500 روپے تھے، اور وہ نیولی تھی ان کی پیٹی، اس کے اندر رکھے تھے وہ۔ ان کو بھی غسل کی حاجت تھی، وہ بھی نہانے گئے وہاں، اور انہوں نے اپنے کپڑے بھی ٹانگے اور وہ پیٹی بھی ٹانگ دی وہاں، اور اس کے بعد جلدی میں کپڑے پہن کر نکل گئے، نیولی دیکھی نہیں۔ اس کے بعد ایک صاحب اور نہانے گئے، وہ بھی نہا دھو کر نکل گئے اور انہوں نے بھی نہیں دیکھی۔ اس کے بعد گئے، مطلب یہ کہ کئی آدمی گئے آئے، نہائے دھوئے اور نماز پڑھی، اور اس کے بعد چلے گئے۔ ان صاحب کو وہ نیولی جو تھی یاد ہی نہیں آئی۔ جب گھر جانے کے بعد نماز وغیرہ پڑھ کے ناشتہ واشتہ کر کے پھر بازار جب گئے، جب انہوں نے نیولی کے لیے ہاتھ ڈالا تو خالی جگہ۔ اب جو سوچا تو تھوڑی دیر میں یاد آ گیا کہ میں نے صبح غسل کیا تھا تو وہاں پر وہ لٹکائی تھی اور وہیں ہوگی۔ اب جو زور میں آ کے انہوں نے دیکھا تو نیولی غائب۔ مسجد میں انہوں نے تذکرہ کیا، بھئی میری نیولی اس طرح سے چلی گئی، اس میں 500 روپے تھے۔ سستے زمانے میں 500 روپے بڑے معنی رکھتے تھے، یعنی آپ حیران ہوں گے، آج ہماری مہنگائی کا زمانہ، اس زمانے میں تنخواہ کتنی ہوتی تھی؟ 6 روپے، 7 روپے، 10 روپے، 8 روپے، کسی کی بہت اچھی تنخواہ ہوتی تھی تو 20 روپے۔ ایسے سستے زمانے میں ان کے 500 روپے بہت معنی رکھتے تھے۔ بہرحال انہوں نے اعلان کیا تو بعض آدمی تھے کہ ان حاجی صاحب سے اور ان کے بعد جو نہائے تھے ان سے پرخاش رکھتے تھے، یعنی حسد۔ تو کہنے والوں نے کہہ دیا کہ جی ان کے بعد وہ فلانے حاجی صاحب جو گئے تھے نا، وہ نہائے تھے اور انہوں نے چرائی۔ وہ بیچارے کہنے لگے بھائی میں نے تو دیکھی بھی نہیں۔ بہرحال اس طرح سے ان پر الزام لگتا رہا، آخر یہ ہوا کہ جی قرآن شریف اٹھا لیں مسجد میں چل کر آپ۔ انہوں نے کہا بھائی میں 500 روپے کی خاطر قرآن شریف نہیں اٹھاؤں گا، نہ قسم کھاؤں گا۔ اگر آپ لوگ مجھ پر اعتماد نہیں کرتے تو میں 500 روپے تو دے دوں گا، لیکن میں نے دیکھی بھی نہیں۔ طول پکڑ گیا، پورے گاؤں کے اندر مشہور ہو گیا کہ جی فلانے آدمی نے نیولی چوری کر لی اور وہ ہاں بھی نہیں کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں سچے کی۔ تو بہرحال اس کے بعد پھر جو وقت آیا ایک نماز کا، تو اس کے بعد اس کا اظہار کیا گیا کہ جی اس طرح نیولی چلی گئی، فلانے صاحب بھی نہ آئے، فلانے صاحب بھی نہ آئے، فلانے صاحب بھی نہ آئے۔ تو اس وقت جو ہے وہ شخص جو لے کر گیا تھا وہ ان حاجی صاحب کے بعد والا شخص تھا۔ اس نے بڑی ذلت کے ساتھ اقرار کیا کہ اللہ جی میں بہت ذلیل ہوں اور بڑا شرمندہ ہوں، وہ حاجی صاحب نے تو دیکھی بھی نہیں، میں گیا تھا ان کے بعد میں نے اٹھا لی تھی وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان حاجی صاحب کی بہت زبردست برات کرائی، عزت کرائی، اور وہ شخص جس نے تہمت لگائی تھی وہ بڑا ذلیل اور خوار ہوا۔ اس پر 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ انہوں نے اللہ کے نام کی قسم نہیں کھائی، انہوں نے کہا کہ اللہ کا نام بہت بڑا ہے، زبردست ہے، بہت بلند و بالا ہے، 500 روپے کی خاطر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں قسم کھاؤں۔ اور دوسرے یہ کہ الزام لگایا تو اس کی بنا پر بھی انہوں نے کہا کہ بس اگر آپ لوگ زیادہ ہی وہ کرو تو میں دے دوں گا، لیکن بہرحال میں نے دیکھی بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہی مدد فرماتے ہیں اور راستہ کھولتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ پاک نے ان کو صدیقہ کا لقب عطا فرمانا تھا، اس لیے ان کے لیے یہ سارا نظام ہوا سلسلہ کہ وہ قافلے میں تھیں اور پیچھے رہ گئیں، استنجے کے لیے گئی تھیں اور وہاں ہار ٹوٹ گیا، اس کو سمیٹنے میں لگی رہیں، اتنے میں قافلہ نکل گیا، پھر وہ اپنی جگہ آ کر بیٹھ گئیں۔ تو پیچھے ایک صحابی ہوا کرتے تھے کہ جو بعد میں چلا کرتے تھے قافلے کے، اور وہ گری پڑی چیزوں کو اٹھا کر لایا کرتے تھے۔ تو اس میں جب انہوں نے دیکھا کہ ام المومنین سکڑی سکڑائی چادرہ اوڑھے بیٹھی ہیں، تو انہوں نے اپنی اونٹنی کو قریب کر دیا
اور اس طرح سے ان کو اس پر بٹھا لیا اور لے کر آ گئے۔ اس وقت کا جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی ابن سلول، اس نے موقع بہت غنیمت سمجھا اور اس نے تہمت لگا دی کہ اس طرح سے انہوں نے برا کام کیا۔ خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، ام المومنین پریشان ہو گئیں، سارے گھرانہ پریشان ہو گیا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس کو بھی خبر ہوتی رہی سارے پریشان ہو گئے۔ اسی اس میں ام المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں چلی گئیں۔ اللہ پاک نے کافی دن کے بعد پھر جو آیت نازل فرمائی تو اس میں کتنا زبردست اللہ پاک نے ان کی پاکی کا سامان فرمایا، بیان کیا، الزام کو رد کیا اور فرمایا کہ تم لوگوں نے کیوں نہیں کہا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ تو بہرحال اللہ رب کریم بڑے زبردست قدرت والے ہیں۔ جو آدمی سچا ہو اور کوئی وقت ایسا آ جائے آزمائش کا تو پھر ایسی صورت میں اللہ پاک اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اسی اس پر ایک واقعہ اور بھی یاد آیا جو قرآن کریم میں مذکور ہے۔ مشیت الہی ہے یہ کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ حضرات کے گوش گزار ہوتا رہتا ہے۔ اسی میں ادھر اللہ پاک کی شان ہے کہ مصر میں قید پڑنا شروع ہو گیا اور اس میں حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ جو تھا وہ بھی متاثر ہوا، زبردست پریشانی ہو گئی۔ بھائی چھوٹے بھائی کو لے کر آئے، حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تو پہلی نظر میں ہی پہچان گئے کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ انہوں نے نہیں پہچانا اور اس طرح سے 2 مرتبہ آئے۔ پھر اس بھائی کے لیے انہوں نے تدبیر کی جو اللہ پاک کی طرف سے ہی حکم تھا کہ اس طرح سے تدبیر کر لی کہ ان کا جو پیمانہ تھا ناپنے کا، اس پیمانے کو بھائی کے برتن سامان کے اندر چھپا دیا اور اس طرح سے اعلان کر دیا گیا کہ بھائی پیمانہ ہمارا غائب ہو گیا، آپ لوگ آئے ہیں، آپ ہی لوگوں میں کسی کے پاس نکلے گا، جس کے پاس نکلے گا اس کی خیر نہیں اور اس کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ اب سارے بھائی پریشان ہو گئے۔ بہرحال سب سے آخر میں چھوٹے بھائی کی تلاشی لی گئی تو وہ ان کے پاس نکلا اور کہا کہ بھئی ہم تو اس کو اپنے قانون کے مطابق یہاں پر روکیں گے، جانے نہیں دیتے۔ بڑے بھائیوں نے کہا کہ جی ہمارے ابا جی ویسے نابینا ہو گئے، بے انتہا پریشان ہو گئے، بڑی خوشامد درآمد کر کے ان کو لے کر آئے تھے، یہاں انہوں نے یہ قصہ کر دیا، ہم بڑے مجبور ہیں، پریشان ہیں، بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ چھوڑ دیں۔ تو اس پر حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمارے قانون کے خلاف ہے۔ تو یہاں اللہ پاک کی مرضی مشیت سے ہی تدبیر کی گئی۔ تو بہرحال اللہ پاک نے جب تک چاہا پردہ ڈالے رکھا اور اس کے بعد جب تیسری بار پھر جب مسئلہ ہوا تو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ جب اللہ پاک نے پھر ان سے پردہ ہٹایا اور اس طرح سے انہوں نے پھر پوچھا کہ انت یوسف، انہوں نے فرمایا انا یوسف وھذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ پھر کیا کہنا تھا کہ پیروں کے نیچے زمین نکل گئی اور مارے شرم کے برا حال ہو گیا۔ پھر کہنے لگے ہمیں معاف کر دیں۔ تو اس پر انہوں نے جو فرمایا وہ کتنا زبردست پیغمبرانہ ہی کلام ہے، اور وہی کلام حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر استعمال فرما کر اپنے ان مخالفین کے لیے جنہوں نے آپ کو ہر طرح ستایا تھا فرمایا تھا۔ بھائیوں سے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی داروگیر نہیں، اور یہ کرتا میرا لے جاؤ، لے جا کر ابا جی کے چہرے پر ڈال دو، اللہ پاک مہربانی کریں گے، ابا جی کی بینائی لوٹ آئے گی اور آپ لوگ سب آ جاؤ۔ ادھر حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد، ان کو خوشبو محسوس ہوتی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی کہ میرا بیٹا زندہ معلوم ہوتا ہے، مجھے خوشبو آتی ہے۔ بھائیوں سے فرماتے تھے کہ جاؤ دیکھو، لیکن وہ جاتے نہیں تھے، بار بار یہ کہتے تھے کہ ابا جی آپ کو تو بس
اسی کی لگی ہوئی ہے، وہ تو کب کے مر کھپ گئے ہوں گے، اور بلا وجہ آپ تو اسی اس میں چکر میں پریشان رہتے ہیں، رو رو کے آنکھیں بھی آپ نے ضائع کر لی۔ تو اس پر انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے کافر۔ تو بار کیا اللہ پاک نے پھر ان سب کو ملوایا، اور اس طرح سے اللہ پاک نے وہ خواب جو دکھایا تھا اس کی تعبیر پوری کرائی۔ تو وہاں یہ واقعہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے ہی ہوا، اس میں اس لیے کوئی کہنے کی گنجائش نہیں کہ پیغمبر اور اس طرح سے یہ معاملہ ہوا۔ جس طرح سے اللہ پاک نے پہلے اس میں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حکم فرما دیا، سب کو، فرشتوں کو بھی اور ابلیس کو بھی، کہ سجدہ کرو۔ تو بعض آدمی یہ سمجھتے ہیں کہ صرف فرشتوں کو حکم ہوا تھا، یہ بات نہیں ہے۔ قرآن کریم کے ہی ان تمام مضامین سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب فرشتہ، ابلیس بھی اسی میں رہتا تھا فرشتوں کے اندر، تو وہ بھی اس میں حکم کے اندر تھا، اور پھر جب اس کے بعد اس سے بات چیت ہوئی اور بات پرس ہوئی ہے تو اس پر اللہ پاک پھر اس کو کیوں پوچھتے کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو حکم تو اللہ پاک کی طرف سے اس کو بھی تھا۔ تو بار کہ اللہ پاک نے اس وقت حکم دیا سجدے کا، سارے فرشتے تو سجدہ ریز ہو گئے، ابلیس اکڑ گیا۔ اس کے بعد بھی اللہ پاک نے بہت سی شریعتوں کے اندر سجدے کو جائز رکھا۔ خود حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ ہے کہ جب والد صاحب بھی، والدہ بھی، سارے بھائی بھی آئے تو اللہ تعالیٰ کی شان کلام اللہ کے اندر موجود ہے کہ سارے کے سارے سجدے میں گر گئے، اور اس وقت پھر یہ فرمایا کہ یہ تعبیر ہے اس خواب کی جو آپ نے بچپن میں دیکھا تھا، کہ میں نے دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند جو ہیں وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ تو ابا جی نے کہا تھا کہ یہ خواب بیان نہ کرنا بیٹا، نہیں تو بھائی کہیں ایسا نہ ہو کوئی نقصان پہنچا دیں، لیکن وہ بار کہ حکم ربی کا معاملہ تھا، مشیت الہی تھی، وہاں ان کے لیے جائز تھا۔ اس امت میں اللہ تعالیٰ نے سجدے کو بالکل حرام کر دیا سوائے اپنی ذات کے، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو کہتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، اور اپنے لیے بھی آپ نے پسند نہیں فرمایا کہ وہ سجدہ کیا جائے آپ کو، لیکن پھر بھی امت کے اندر ایسے بہت سے بدعتی ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سجدہ کرتے ہیں۔ بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اصل ہے، اللہ تعالیٰ حکم فرما دیں تو سب کچھ جائز ہے، اور اگر وہ منع کر دیں تو سب کچھ منع ہے۔ جس طرح سے پچھلی امتوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کے لیے ایسے حکم احکام نافذ فرمائے، کوئی بھی کام ہوتا تھا تو اس سلسلے میں کسی کھلی جگہ میں کچھ نذرانہ رکھ دیا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ آتی تھی، اگر وہ نذرانہ قبول ہوتا عند اللہ تو اس کو آگ کھا جایا کرتی تھی، اور اگر منظور نہیں ہوتا تھا تو وہ جھوکا تو رکھا رہتا تھا۔ جیسا کہ خود حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 بیٹوں میں حابیل اور قابیل میں یہ مسئلہ ہوا کہ قابیل نے اپنے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی اس سے شادی کرنے کی سوچی، حابیل نے کہا کہ اللہ کا حکم اس کے خلاف ہے، ایک وقت کی بہن اور ایک وقت کا بھائی، اس طرح شادی کی اجازت ہے، لیکن وہ مانا نہیں اور اس نے بھائی کو قتل کر دیا، اس کی بنا پر معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ تو بہر کیف حکم ربی ہے، اس وقت اللہ پاک کا حکم یہی تھا کہ سگے بہن بھائی بھی شادی کر سکتے تھے، اب اللہ پاک کی طرف سے حکم ہے کہ سگے بہن بھائیوں کی اجازت نہیں، شادی کی ممانعت ہے۔ اسی طرح سے پہلے امتوں کے اندر 2 بہنوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کر سکتے تھے، اس امت میں منع اور حرام ہے۔ تو بہرحال اصل چیز ہے حکم ربی، اللہ پاک جس کام کے لیے حکم فرما دیں وہ اللہ پاک کا حکم ہے سر آنکھوں پر، اور جو منع کر دیں تو وہ بھی حکم ہے اللہ تعالیٰ کا سر آنکھوں پر، اس میں حیل و حجت کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
تو اس لیے سچائی جو ہے یہ سب کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند، اللہ کے پیارے نبیوں کو پسند، سارے اچھے لوگوں کو پسند، ہر ایک کو سچائی پسند، اس لیے ہمیں سب کو بھی اچھائی پسند، سچائی پسند، تو سچائی جو ہے اس کے بڑے اچھے اثرات ہیں، اس لیے سچ بولنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے اور اس میں جھوٹ سے دریغ کرنا چاہیے۔ جھوٹ کی وجہ سے آدمی خرابی کا ہو جاتا ہے مرتکب، اور ابھی آپ نے مضمون سن لیا کہ آدمی جو سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ صدیق لکھا جاتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا نام صدیق لکھا جائے اور وہ صدیقین میں سے ہو جاتا ہے۔ اور اگر جھوٹ بولتا رہتا ہے تو اس میں یہاں تک کہ وہ جھوٹ بولتے بولتے وہ کذابین میں لکھا جاتا ہے اور اس طرح سے وہ جھوٹا شمار ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ منافقوں کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے جس سے ہم مسلمانوں کو بچنا ضروری ہے۔ بتی آ رہی ہے؟ آگے ارشاد فرماتے ہیں منافق کی علامتیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ منافق 3 علامتوں سے پہچانا جاتا ہے: جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف کرے، جب معاہدہ کرے عہد کرے تو عہد شکنی کرے۔ یہ 3 خصلتیں بہت پکی ہیں، اور اسی طرح سے ایک خصلت اور بھی ہے کہ نماز کے اندر سستی کرتا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ مخالف جو ہوتا ہے نا منافق، یہ دل سے ہی اللہ رسول کو بھی اور ان کے احکامات کو بھی برا سمجھتا ہے، اگرچہ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے آتے تھے، آپ سے ملتے تھے، آپ سے ہاتھ ملاتے تھے، باتیں کرتے تھے، دعاؤں کے لیے کہتے تھے، لیکن چونکہ دل سے یہ کافر تھے اس لیے اللہ پاک نے بھی ان کے لیے کہہ دیا ہے سورہ منافقون میں کہ اگرچہ یہ اقرار کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ جانتے ہی ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ اس کہنے میں جھوٹے ہیں، اوپر سے کہتے ہیں، یہ دل سے نہیں کہتے۔ تو بہرحال آدمی جھوٹ بولتا ہے تو من جملہ ان کے ایک خصلت اس کی یہ بھی ہے کہ جھوٹا ہوتا ہے تو جھوٹ بولتا رہتا ہے، وعدہ کر لے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور اسی طرح سے عہد کو بھی توڑتا ہے۔ نماز کے سلسلے میں بھی قرآن کریم میں بھی ہے کہ بول تو نماز پڑھتے نہیں اور نماز کے لیے آتے بھی ہیں تو بڑے ڈھیلے ڈھالے گرتے پڑھتے مشکل سے، اور اس وقت کے منافقوں میں تو خاص طور سے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز بڑی بھاری گزرتی تھی، موت آتی تھی ان کو یہ نمازیں پڑھتے ہوئے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، منافقت کی علامتوں سے بھی اور کاموں سے بھی بچائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کی تائید فرمائی ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ ترجمہ ہے اس کا، اور ان میں سے بعض آدمی ایسے ہیں کہ خدا تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے فضل سے عطا فرمائے تو ہم ضرور خیرات کریں اور بے شک ضرور نیکی کرنے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو مال دیا تو اس میں بخل کیا اور پھر گئے اپنے وعدے سے، پھر ان کا اثر رکھ دیا نفاق ان کے دلوں میں، پھر ان کا اثر رکھ دیا نفاق ان کے دلوں میں جس دن تک کہ وہ لوگ ان سے ملیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا، اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے پھر گئے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دل میں نفاق کو بھر دیا اور نفاق کو رکھ دیا، جھوٹ کی وجہ سے وہ مرتے دم تک الا ماشاء اللہ منافق ہی رہے، اور اس طرح سے
اللہ تعالیٰ کی پناہ کے اللہ کا عذاب ان پر پہنچا۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ لقمان حکیم سے پوچھا گیا کہ آپ اس مقام تک کیسے پہنچے؟ فرمایا کہ صدق کلام اور امانت کی ادائیگی اور لا یعنی اور فضول باتوں کو ترک کرنے کی وجہ سے۔ صدق کلام یہ بہت زبردست چیز ہے، اور اسی طرح امانت کی ادائیگی یہ بھی بہت زبردست چیز ہے، اور اسی طرح سے لا یعنی اور فضول گفتگو سے گریز جو ہے یہ بھی آدمی کو بہت ہی کامیاب بنا دیتا ہے۔ بزرگان دین نے 4 چیزوں کے لیے فرمایا ہے، صدق کلام، عقل حلال، اور اسی طرح سے اور بھی چند چیزیں بیان کی ہیں، تو اس کی وجہ سے آدمی بڑا اچھا ہو جاتا ہے۔ صدق مقال ہو، عقل حلال ہو، اور قناعت پسندی ہو، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری ہو۔ اور ایک اور بزرگوں کا مضمون ہے جس میں عقل کم بولنا، کم سونا، کم کھانا، کم چلنا ملنا، یہ 4 چیزیں بھی ہیں۔ تو بہرحال جو آدمی بھی اعتدال کے ساتھ ان چیزوں کو اختیار کرتا ہے وہ بڑی عافیت میں رہتا ہے۔ لا یعنی باتوں سے آدمی کو بہت گریز کرنا چاہیے، لیکن بعض طبیعتیں ہوتی ہیں کہ ان کو شوق ہوتا ہے بولتے رہنے کا، اور ایسی صورت میں وہ پھر ذلیل بھی ہو جاتے ہیں کسی وقت بھی۔ تو اس لیے بات کرے آدمی تو بولنے سے پہلے تول لے، وہ زیادہ عافیت میں رہتا ہے، اور وہ شرمندگی اور رسوائی سے بچا رہتا ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں، کامل مسلمان وہ ہے جو جھوٹ نہ بولے۔ حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ مومن بزدل بھی ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر عرض کیا گیا مومن بخیل بھی ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر عرض کیا گیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا نہیں۔ اس پر ایک بات یاد آئی، ایک بزرگوں کے واقعات میں سے ہے کہ بچے تھے، انہوں نے سوچا کہ آج استاد جی کو دھوکہ دے کر چھٹی کرا لیں۔ بند جگہ میں پڑھایا کرتے تھے، بچوں نے کیا کیا کہ پانی چھڑک چھڑک کے جگہ جگہ چھینٹے مار مار کے جب استاد جی آئے تو کہنے لگے استاد جی آج بارش ہوئی تھی۔ بچوں کو کہنے لگے جاؤ چھٹی۔ اتنے میں ایک سمجھدار آدمی آ گئے، انہوں نے جو سنا کہنے لگے حضرت بارش تو نہیں ہوئی، باہر تو سب سوکھا ہوا ہے، تو بچوں کی شرارت ہے۔ کہنے لگے بچہ جو ہے نا مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا، بارش ہوئی ہے یہاں، جبھی یہ بول رہے ہیں بارش ہوئی ہے اس لیے جاؤ۔ تو کیسے سچے لوگ تھے اور کیسے اچھے لوگ تھے کہ بچوں کے کہنے پر بھی انہوں نے یقین کر لیا۔ ظاہر ہے کہ بارش تو ہوئی ہے، چھڑکاؤ کر دیے بچوں نے۔ ابھی اور بات ہے کہ آسمان سے نہ برسی ہو، لیکن بچوں کی طرف سے تو بارش ہوئی۔ تو بہرحال عجیب عجیب دنیا کے اندر قصے ہوتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں آگے، خیرات اور بھلائی والی چیزیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے لیے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن بنتا ہوں۔ اول یہ کہ جب بات کرو سچی کرو، دوسرے وعدہ کرو تو پورا کرو، تیسرے کوئی امانت رکھے تو اسے ادا کرو، چوتھے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، پانچویں اپنی نگاہ کو پست رکھو، چھٹے اپنے ہاتھوں کو تجاوز سے روکو۔ کیا پیاری پیاری باتیں ہیں، جو آدمی بھی ان پر عمل کر لیتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بات کرے آدمی تو سچ بولے، وعدہ کرے تو پورا کرے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واقعات میں ہے اور حالات میں کہ آپ نے ایک آدمی سے وعدہ کیا تھا کسی بات کے سلسلے میں، اور اس سے فرمایا تھا میں یہاں موجود ہوں، تم آ جاؤ۔ وہ کہہ کہ گئے یا رسول اللہ میں ابھی آیا، اور اس کے بعد وہ بھول ہی گئے،
اور آپ 2 دن تک وہاں محبوس رہے، اور اس کے بعد جب انہوں نے آ کے دیکھا تو بڑے پریشان ہوئے، افسوس کیا، کہا کہ میں تو بھائی تمہارے انتظار میں یہاں بیٹھا ہوں۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ بہت ہی معافی چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، بھول گیا میں تو بالکل۔ تو یہ عالم تھا آپ کے وعدہ پورا کرنے کا، اور اسی طرح اپنی امت کو بھی آپ نے اسی چیز کی تعلیم دی ہے۔ امانت رکھے کوئی تو اس کو چاہیے کہ اس کو ادا کرے۔ اس سلسلے میں بھی بہت سے واقعات اس امت کے اندر ایسے ہوتے رہے جہاں امین جو تھے انہوں نے امانت کو پوری طرح سے ادا کیا، اور بہت سے خائن تھے جنہوں نے امانت کو کھا لیا، ہڑپ کر لیا، اور اس کے بعد ان کو شرمندگی اٹھانی پڑی۔ من جملہ ان واقعات کے ایک واقعہ ایسا ہے کہ ایک صاحب تیل کا کام کرتے تھے، کولو تھا ان کے یہاں، تیلی تھے، وہ کہیں جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے پیسے سکے ایک ڈبے کے اندر بند کیے، بند کر کے ایک آدمی کو امین سمجھا، انہوں نے اس کو دیے۔ مدت دراز کے بعد آئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی میرے پیسے، کہنے لگے جی کیسے پیسے؟ اب میں آپ کے پاس امانت رکھ کے گیا تھا، کہنے لگے کوئی بھی نہیں رکھے۔ انہوں نے قاضی صاحب سے ملاقات کر کے کہا کہ میں نے فلاں آدمی کے پاس اپنی امانت رکھی تھی اور وہ ہڑپ کر گئے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ اچھا، فرمایا کہ میں فلاں وقت فلاں دکان پر جا کر بیٹھوں گا، تم وہاں آنا میرے پاس اور سلام دعا کرنا خیر خیریت کر کے، اور تم چلے جانا بس۔ اب اس کے بعد وہ شخص جو تھا اس نے دیکھا کہ یہ قاضی صاحب کے پاس ہی آ کے بیٹھ گیا اور ان سے بات چیت ہو رہی ہے، تو اس کو پسینہ چھوٹنے لگا۔ قاضی صاحب نے اس کو عدالت میں بلایا، کہا کہ بھئی انہوں نے پیسے رکھے تھے، تو بہرحال اس اثنا کے اندر اس نے انتظام کر لیا۔ تو کہنے لگا جی ہاں رکھے تو تھے، مگر بس وہ میں بھول گیا تھا، یہ تھا وہ تھا۔ پھر اس نے وہ پیسے جب دیے تو لینے والوں نے گنے تو انہوں نے کہا کہ یہ پیسے تو نہیں ہیں میرے، پیسے تو پورے ہیں لیکن یہ میرے نہیں، جو میں نے دیے تھے وہ تو دوسرے تھے۔ قاضی صاحب نے پوچھا وہ کیسے بھائی؟ کہا کہ حضرت میں ظاہر ہے تیل کا کام کرتا تھا تو پیسے لیتے دیتے میرے ہاتھ چکنے ہوتے تھے، تو ہر سکے کے اوپر تیل کی چکنائی ہوتی، اور اس کے اوپر چکنائی کہیں نظر نہیں آ رہی کسی ایک پر بھی۔ قاضی صاحب نے فرمایا کہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا، لاؤ پانی اور ڈالو۔ اب جو سکے ڈال ڈال کے دیکھے تو ایک سکہ بھی ایسا نہیں تھا جس میں اوپر ہے نا تر میرے تر رہے ہوں۔ تو بہرحال پھر اس کو سزا دیتے، لیکن قاضی صاحب نے کہا کہ بھئی تجھے معاف کرتے ہیں، لیکن آئندہ خیال رکھنا کسی کی امانت میں خیانت نہیں کیا کرتے۔ اسی لیے اس امانت کے سلسلے میں بھی شریعت کے بہت احکام ہیں کہ اگر آدمی کسی کی امانت رکھے اپنے پاس تو اس سے پوری طرح سے بات چیت کر لے کہ اگر اس میں مجھے ضرورت پیش آئی تو میں تصرف کر لوں کہ نہیں، آپ کی طرف سے اجازت ہے کہ نہیں، ان سے اجازت لے لے تو پھر وہ تصرف کر سکتا ہے، اگر اجازت نہیں لی تو پھر تصرف نہیں کر سکتا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق میں نے پڑھا تھا تھوڑے دن پہلے کہ آپ کا ایک حاسد تھا، آپ کے پاس دنیا امانت رکھتی تھی، اس حاسد نے مشہور کر دیا جی یہ سب کی امانتیں کھا گئے۔ خلیفہ وقت جو تھے ان کو بھی اطلاع ہوئی تو انہوں نے پھر حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ بھئی آپ نے امانتیں رکھی تھی کھا لی؟ اس میں ایک شخص تھا اس کی امانت بھی رکھی ہوئی تھی، اس کو بھیجا ساتھ میں اور فرمایا کہ میرے ساتھ کر دو اس کو۔ تو دیکھا کہ ایک کمرہ ہے، اس کمرے میں بہت امانت رکھی ہوئی تھی، بھری ہوئی تھی، اور سب کے ساتھ باقاعدہ لکھ پڑھ تھی۔ حاسد کو بھی ساتھ بھیج دیا۔ اس کے بعد اس نے آ کے کہا جی میں بہت شرمندہ ہوں، بڑا ذلیل ہو گیا، میں تو سمجھا تھا کہ وہ کھا گئے سارے، انہوں نے تو ایک ایک کی پرچی لگا کر رکھی ہے، باقاعدہ لکھ پڑھ کر رکھی ہے، تاریخیں بھی سب کچھ پوری سب کچھ لکھ پڑھ ہے۔ تو بہرحال ایسے بھی واقعات ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل اللہ کو یہ عزت بخشی ہے کہ وہ بڑے امین ہوتے ہیں، اور ان امینوں کے اندر سب سے بڑے امین حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گزرے ہیں،
جنہوں نے ہجرت کے وقت آپ کے پاس بہت کفار کی امانتیں تھیں. ایک طرف تو آپ کو پیغمبر نہیں مانتے تھے اور دوسری طرف امانت داری میں آپ کو اتنا سچا اور اچھا مانتے تھے کہ آپ کے پاس امانتیں بھی رکھتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہو گیا تو امانتیں بہت سی پاس تھیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ کے سپرد کر کے آپ وہاں سے نکلے تھے. بہت مشہور واقعہ ہے یہ، آپ حضرات کو بھی معلوم ہے. جب آپ کے بارے میں پوچھا جاتا تھا تو آپ کو یہی کہتے تھے وہ کہ آپ امین بھی ہیں اور سچے بھی ہیں. الامین الصادق الامین، تو بارکیف آپ کے القاب میں سے بھی ہے یہ کہ آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں. تو سب سے بڑے جو سچے اور امین تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مخلوق میں امین. امانتیں بہت طرح کی ہوتی ہیں، بات کی بھی امانت ہوتی ہے، راز کی بھی امانت ہوتی ہے، پیسے کی بھی امانت ہوتی ہے، چیز کی بھی امانت ہوتی ہے، ہر طرح کی امانتیں ہوتی ہیں. تو بہرحال جس کے پاس جس قسم کی بھی چیز امانت رکھ دی جائے تو پھر اس کو آدمی کو چاہیے کہ اسی طرح سے رکھے جس طرح اس کے پاس رکھی گئی ہے. ایک کتاب ہے حماسہ، اس کے اندر ہم نے مضامین پڑھے تھے عربی سکھانے کے لیے اور اس میں قابلیت پیدا کرنے کے لیے. اشعار وغیرہ بہت ہیں تو وہ پڑھایا کرتے ہیں مدارس میں. تو اس میں ایک مضمون ہم نے پڑھا تھا جس میں لکھا تھا، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ میرا دل ایسا زبردست گہرا وہ ہے جیسے گہرا کنواں ہو، اس کے اندر جو بھی ڈال دیا تو ڈال دیا، پھر نکلنے کا نام نہیں. یعنی اس نے یہ کہا کہ میں اپنے رازداری کے سلسلے میں اتنا زبردست پکا ہوں، لیکن اگر کہیں راز فاش کرنے کا سامان ہو رہا ہو تو اس کی صورت بھی ایسی ہو جاتی ہے کہ آدمی جو ہے وہ گھر میں کوئی چیز لایا یا کوئی بات ہوئی اور اس نے گھر والی سے کہہ دیا، کسی سے کہنا نہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی بات کو عام کرانا ہو تو ساتھ میں بس یہ کہہ دو کہ کسی سے کہنا نہیں. تو پیٹ میں درد ہو جائے گا، مروڑ شروع ہو جائے گی اور وہ اگلی کو منع کرے گی، کہہ دے گی پہلے کہنا نہیں کسی کو. پھر اس کے پیٹ میں مروڑ ہوگی، وہ اگلی سے کہے گی، تو اس طرح سے وہ بات جو ہے چھپانے کی ہوگی اور وہ بات پھیلتی چلی جائے گی. ہم نے طالب علم کے زمانے میں ایک قصہ سنا اسی طرح کا. ایک صاحب تھے، ان کو کسی نے کہا تھا کہ عورتوں کے اوپر اعتماد مت کرنا، ان کا بھروسہ نہیں ہے. یہ معذرت کے ساتھ عورتیں بھی سن رہی ہیں کہ یہ جو ہے نا بات ادھر کی ادھر کر دیتی ہیں اور فساد جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے. تو بہرحال انہوں نے آزمانے کے لیے ایک دن ایک سفید لٹھے کا کپڑا لے کر لٹھا اور اس کے اندر کچھ چیز لپاٹ کے لا کے اور گھر کے اندر گڑھا کھود کے دبا دی. اب اس کے بعد انہوں نے بیوی سے کہہ دیا کسی کو بتانا نہیں، میں نے قتل کر دیا، مجھ سے قتل ہوا تھا، میں قتل کر کے لا کے اس کو دبا دیا. اب وہ جناب ان کے تو پیٹ میں درد ہو گیا، پڑوسن آئی، ان کو بتا دیا میاں صاحب سے قتل ہو گیا. گڑھا کھود کے انہوں نے گھر میں لا کے دبا دیا، کسی کو بتانا نہیں. اس طرح سے ہوتے ہوتے نوبت یہاں تک آ گئی کہ وہ پولیس وغیرہ بھی گھر پر آ گئی اور وہ باہر چلے گئے تھے. اب جو آئے دیکھا تو جمگٹا لگا ہوا ہے، پولیس بھی کھڑی ہے. کیا ہو گیا جی؟ کہنے لگے جی اس گھر میں مقتول کی لاش دفن ہے. صاحب کچھ بھی نہیں ہے، بیوی کو آزمانے کے لیے میں نے یہ جو سانڈا ہوتا ہے سانڈا وہ مار کر میں نے وہ چھپا دیا تھا بس کپڑے میں لپیٹ کر. پھر اس نے جناب وہ لوگوں کے سامنے گڑھا کھودا، اس میں سے وہ کپڑا نکالا، کپڑا نکال کے جو دکھایا تو اس میں سانڈا لپٹا ہوا تھا. تو بہرحال بات یہی ہے کہ اگر کسی بات کو عام کرانی ہو تو ساتھ میں کہہ دے، کسی کو کہنا نہیں. اس لیے بہت زیادہ خیال کرنے کی ضرورت ہے. ساری عورتیں بھی ایک سے نہیں ہوتی ہیں، بڑی اچھی اچھی عبادت گزار بھی ہوتی ہیں، امانت دار بھی ہوتی ہیں، وفاشار بھی ہوتی ہیں. کوئی ایسے بھی ہوتی ہیں جو بد کردار بھی ہوتی ہیں، امانت میں خیانت کرنے والی بھی ہوتی ہیں. انہی مضامین کے اندر پچھلے مضامین میں سنا چکا ہوں گھر کے سلسلے میں. عورت کو اللہ تعالیٰ نے امین بنایا ہے اس گھر کا، اپنے شوہر کی عزت کی اور عفت کی فکر رکھے، اسی کی امانت ہے، وہ اسی کے ساتھ میں رہے اور اس طرح سے اپنے گھر کی حفاظت کرے اور اپنے گھر کا سامان دیکھ بھال رکھے.
بغیر شوہر کی اجازت کے کوئی چیز ادھر ادھر نہ کرے۔ بہت سی عورتیں ہوتی ہیں کہ جن کو عادت ہوتی ہے شوہر کی جیبوں سے پیسے نکالنے کی، پیسے چرانے کی، اور اس طرح سے وہ چرا لیتی ہیں، تو بہرحال یہ غلط ہے، یہ امانت داری کے خلاف ہے۔ اسی طرح سے بہت سی عورتیں ہوتی ہیں کہ جو غیر مرد کے ساتھ تعلقات قائم کر لیتی ہیں، یہ بھی امانت کے خلاف ہے۔ اس لیے مردوں کو بھی عورتوں کو بھی سب کو امانت داری ہر شعبے کے لحاظ سے پوری طرح سے ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ چوتھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی فکر، کہ آدمی اس کی حفاظت رکھے کہ اس کو کہیں اور جو ہے استعمال نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ ہی مہربانی فرمائے کہ زمانہ آج کل کا تو ایسا آپ کو ہمیں معلوم ہی ہے کہ کتنا پرفتن دور ہے، ابتلا ہوتے دیر نہیں لگتی، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اسی طرح سے نگاہ کو پس رکھنے کے لیے بھی حضور نے فرمایا کہ نگاہ پس رکھو۔ پچھلے دنوں بھی اس مضمون کے سلسلے میں کچھ مضمون میں نے عرض کیا تھا کہ اپنی نگاہ کو نیچے رکھنے کی کوشش کریں، اور پھر بھی ابتلا ہو جائے تو کثرت سے استغفار پڑھیں، کیونکہ آج کا زمانہ ایسا ہے کہ ہماری آپ کی نظریں کہاں تک بچیں گی۔ ظاہر ہے کہ بالکل نیچی گردن کر کے بھی چلنا مشکل، ہر قدم پر جو ہے وہ ابتلا ہی ابتلا ہے، تو اس لیے کثرت سے استغفار پڑھتے رہیں اور زندگی گزارتے رہیں۔ بعض وقت آدمی سوال کر دیتے ہیں، وہاں حرم شریف کے اندر طواف جو ہے وہ مخلوط ہوتا ہے، اب آدمی جو ہے نا بچ نہیں سکتا، تو عام طور سے تو دیکھا یہی ہے کہ ہر آدمی اپنے مست مگن ہوتا ہے اللہ رسول کی طرف، دھیان اس کا کعبۃ اللہ کی طرف ہوتا ہے، اللہ کی طرف ہوتا ہے، دعاؤں میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ کوئی واقعہ ایسا ہو جاتا ہے جو شرارتی ہو اور اس کی سوچ خراب ہو، ورنہ عام طور سے آدمی عبادت میں لگا رہتا ہے۔ تو بہرحال وہاں کا معاملہ بڑا مختلف ہے، لیکن ہے بڑی آزمائش۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے تو اختلاط سے بہت زیادہ، سگی اولاد کے سلسلے میں بھی منع فرمایا ہے کہ آدمی تنہائی میں اگر عورت اور مرد ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان لازمی ہوتا ہے، اس لیے اپنی عزت آبرو کی بڑی فکر رکھنے کی ضرورت ہے، نگاہ کو پس رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں سب چیزوں کے سلسلے میں تو ایک ہی حکم دے کر سب کو، یعنی عورتوں مردوں کو ایک ہی حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا فرما کر، لیکن اس نگاہ کے سلسلے میں عورتوں کے لیے الگ فرمایا اور مردوں کے لیے الگ فرمایا۔ پہلے فرمایا مردوں کے لیے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، آپ کہہ دیجئے مردوں کو کہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس سے بالکل اگلی آیت میں فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، عورتوں سے بھی آپ فرما دیجئے کہ اپنی نگاہیں پس رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو اس سلسلے میں عورتوں مردوں کو الگ الگ حکم دیا، اس بنا پر کہ یہ حکم بڑا تاکیدی ہے اور اس کے اندر ابتلا بہت ہوتا ہے، اور سب سے پہلا جو تیر ہوتا ہے شیطان کا وہ آنکھ ہی کا کام ہے۔ مکہ مکرمہ میں ایک بزرگ تھے، ہماری ان سے بڑی اچھی دوستی تھی، وہ اور ہم نے سامنے دکانیں تھی ہماری، تو وہ کبھی بھی ہماری دکان پر آ جایا کرتے تھے، بات چیت ہوتی رہتی تھی، دینی باتیں ہوتی تھی مذہبی، تو اس میں وہ بھی فرماتے تھے کہ یہ آنکھ جو ہے یہ پہلا تیر ہے، ایک طرف سے آنکھ اور دوسری طرف سے کان، اور پھر اس کے بعد ادھر سے کان ادھر سے زبان، اس طرح سے دونوں کا جو ہے رابطہ ہو جاتا ہے، کان زبان آنکھیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ دل اور دماغ اور یہ اعصاب، پھر گڑبڑ آگے بڑھنے لگتی ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک نے بنیادی طور پر جڑ ہی کاٹی ہے کہ آدمی کو اس سے بچنا چاہیے تاکہ نہ نظر پڑے اور نہ آدمی اس میں خیالات کے اندر گم ہو۔ اس سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے کیسے اچھے اچھے لوگ گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اجازت دی ہے نظر کو ڈالنے کی، اس میں نظریں کئی قسم کی ہیں۔ پاکیزہ نظروں کے سلسلے میں بہت زیادہ پاکیزہ معاملہ جو ہے وہ جس میں ثواب بھی ہے، والدہ ماجدہ پر نظر ڈالنے کی ہے، کہ آدمی اپنی والدہ ماجدہ کی شکل دیکھے، صورت دیکھے، ان کو عزت اور محبت سے دیکھے تو اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔
اسی طرح سے احترام اور تقدس کے ساتھ بہنوں کو اور اسی طرح سے اور قریبی رشتہ داروں کو دیکھے تو تقدس کے ساتھ، اس میں کسی قسم کا کوئی مذاقہ نہیں۔ اور اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے جو آدمی کے لیے جو خواہشات رکھی ہیں عورت اور مرد کی، ان کی تکمیل کا جو سامان فرمایا وہ میاں بیوی کے بنانے میں، کہ اللہ پاک نے ایک قول پر لڑکی کہتی ہے ہاں میں نے اجازت دی، اور لڑکا کہتا ہاں میں نے منظور کیا، اس اجازت پر اور اس منظوری پر جو ہے ایک دوسرے کے لیے اس طرح حلال ہو جاتے ہیں جس طرح سے کپڑا جو ہے وہ آدمی کے لیے حلال ہے۔ جس طرح سے کپڑا جو ہے ہمارا آپ کا اندر کا سب کچھ دیکھتا ہے، اسی طرح سے میاں بیوی کو اللہ پاک نے اتنی اجازت دے دی زبردست کہ ایک دوسرے کا لباس بتا دیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ تو بہرحال اسی لیے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں آپ کو بڑی پیاری پیاری تعلیمات دی ہیں، جس پر عمل کرنے والے بھی آج کے دور میں بہت بہت موجود ہیں، اور اس کے خلاف کرنے والوں کی بھی کوئی کمی نہیں۔ سوچ اس کو بھی پاکیزہ رکھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ بزرگان دین نے فرمایا کہ آدمی اگر مصروف تو اپنی بیوی سے ہو اور تصور جو ہے وہ کسی اور کا باندھ لے تو زنا ہے۔ اسی طرح سے اپنی آل اولاد کے ساتھ جو سگی اولاد ہے اپنی، قدر سمجھدار ہونے کی صورت میں اس کے ساتھ سونے کی اجازت نہیں۔ شیطان کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب بہکا دے ورغلا دے، خاص طور سے بچی، اس کے ساتھ تو سونے کی بہت ہی زیادہ ممانعت اور بہت احتیاط کی ضرورت۔ تو اس لیے اللہ پاک نے دونوں طرح سے بتا دیا، پاکیزہ جو سلسلے ہیں ان کا بھی ذکر آ گیا، اور جو ناپاک ہیں آدمی بیوی کے ساتھ میں مشغول ہوتا ہے، مصروف ہوتا ہے، اس پر ایک ایک بات پر اس کے لیے ثواب، اور اگر اسی طرح گناہ کے سلسلے میں مصروف ہوتا ہے تو ایک ایک کام کے اوپر عذاب اور پکڑ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے والا جو ہے وہ کامیاب و کامران۔ سارے پیغمبر سوائے حضرت یحییٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے شادی شدہ تھے، صاحب اولاد تھے، اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد بہت ہوئی، اور حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد بھی بہت ہوئی۔ 12 بیٹے تھے ان کے، اور 12 قبیلے ہوئے، اور اللہ کی شان حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 بیٹے ہوئے، حضرت اسحاق، اور اللہ پاک کی شان حضرت اسماعیل، اور اسی طرح سے حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے 1 صاحبزادے ہوئے۔ تو بہرکیف اللہ رب کریم نے یہ سلسلے رکھے ہیں کہ آدمی امانت، دیانت، اور اسی طرح سے اپنی آنکھوں کی حفاظت اور نظروں کی حفاظت کی بھی فکر رکھے، اور چھٹے یہ کہ اپنے ہاتھوں کو بھی روک کر رکھے۔ ایک اور مقام پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھوں سے اور زبان سے آدمی مسلمان محفوظ رہیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ آدمی کی پہلے زبان چلتی ہے، اور زیادہ چل جائے تو پھر اس کے بعد ہاتھ چلتے ہیں، ہاتھ زیادہ چل جائیں تو پھر لات چلتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، ایک اور شخص تھا، وہ بیٹھا ہوا آپ کو برا کہہ رہا تھا، حضرت صدیق اکبر کو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، سن رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی خاموش تھے۔ اس کے بعد جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھ کر چلنے لگے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ، جب تک یہ مجھے برا بھلا کہتا رہا تو آپ بیٹھے رہے، اور جب میں نے جواب دیا تو آپ چلنے لگے۔ فرمایا کہ جب تک تم خاموش تھے تو تمہاری طرف سے فرشتہ جواب دے رہا تھا، اور جب تم بولنے لگے تو فرشتہ خاموش ہو گیا، تو اب میں بیٹھ کر کیا کروں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا زبردست نظام ہے کہ آدمی اپنی زبان کو بھی قابو میں رکھے اور اپنے ہاتھ کو بھی قابو میں رکھے تو وہ آدمی مومن مسلمان ہے۔ جذباتی ہونا تو بہت عام بات ہے،
اور اسی کی وجہ سے آدمی کے کام خراب ہو جاتے ہیں۔ عام طور سے آپ اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ معاملہ کسی کا اور اس کے اندر آدمی جو ہے نا انوالو ہو گیا اور بغیر بات کے مشکل کا شکار ہو گیا۔ اکثر بیشتر تو ایسا ہوتا ہے کہ لڑائی کسی دو کی تھی، اس میں بغیر بات کے بیچ میں جا کے گھس گئے، گولی ماری اگلے نے تو گولی اس کے تو لگی نہیں جس کو مار رہا تھا، اس کے لگی، یہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو بہت سے ایسے واقعات بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں آپ کو چاہیے کہ اپنی زبان کو بھی اور ہاتھوں کو بھی روکیں۔ اور آج کے دور میں تو اللہ کی پناہ کے ایسا عالم ہو گیا ہے۔ ابھی میں نے پچھلے دنوں ایک واقعہ سنا، یہیں کراچی کے اندر کا ہی سنایا سنانے والوں نے، کہ ایک آدمی لمبا اور ایک آدمی چھوٹا، دونوں یہ عسکری کالونی جو کہلاتی ہے اس کے قریب میں کہیں مین روڈ پر کھڑے ہوئے لڑ رہے تھے۔ لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے اور دیکھتے دیکھتے ایک دوسرے کو جھوٹ موٹ مار رہے ہیں، اور لوگ جو ہے جمع بڑھتے جا رہے ہیں، مجمع بڑھتا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد ایک آدمی آیا، اس نے آ کے ان دونوں کو کچھ کہا، دونوں اپنے اپنے الگ ہو گئے اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اب اس کے بعد جو لوگ چلنے لگے تو پتہ چلا کہ کتنے لوگوں کی جیبیں کٹ گئیں، کتنوں کے موبائل غائب ہو گئے، کتنوں کی جیبیں کٹ گئی۔ تو بہرحال چلتے راستے جو ہے نا بغیر بات کے ملوث نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں کیا مداخلت کرنی، اپنی جان بچا کے چلیں۔ 2-3 رمضان پہلے کی بات ہے، ہمارے ایک مرید ہیں، اچھے خاصے صدر سے آ رہے تھے، یہاں قلندر چوک پر جھگڑا دیکھا، وہ بھی اسکوٹر سے اتر کے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کے انہوں نے بھی وہاں جناب بچاؤ کرانا شروع کر دیا۔ اب جو گھر پر آئے، آ کے ضرورت پڑی موبائل کی تو پتہ چلا موبائل ہی غائب ہو گیا۔ تو بار کے مرے ہوئے آدمی کا تو لیتے ہیں چور، لیکن زندہ کا بھی لے لیتے ہیں، آدمی لگا ہوتا ہے بچاؤ کرانے کے چکر میں۔ تو اس لیے ہمیں آپ کو بھی اپنے آپ کو محتاط رکھنا چاہیے، ہاتھوں کو بھی، زبان کو بھی قابو میں رکھنا چاہیے، پیروں کو بھی قابو میں رکھنا چاہیے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو آدمی بھی ان چیزوں سے دور رہتا ہے تو عافیت میں رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری آپ کی حفاظت فرمائے اور کرم فرمائے۔ میں نے ابھی 2 دفعہ اعلان کیا ہے، جمعے میں فروٹ خریدتے ہیں آپ حضرات، باہر بازار لگے رہتے ہیں، ہر 1-2 ہفتے کے بعد سننے میں آتا ہے جی 4 موبائل چوری ہو گئے، 5 چوری ہو گئے۔ توجہ رہتی ہے فروٹ خریدنے کی طرف، ادھر دونوں ہاتھ لگے ہوئے ہیں، ادھر جیب صفائی ہو رہی ہے۔ تو اس لیے میں نے تو توجہ دلائی تھی، لیکن بہرحال قصہ ایسا عجیب و غریب ہے کہ فیصلہ پنچوں کا سر آنکھوں پر نالا گرے گا وہیں کا حساب ہے، کہ سمجھانے کے باوجود بھی قوم کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے اور خیر کرے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے ان باتوں پر عمل کرنے والے کی۔ اسی طرح سے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک 2 جبڑوں کے بیچ میں جو ہے اس کی، اور ایک 2 رانوں کے بیچ میں اس کی، تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیا بات ہے پیارے آقا کی کہ کس کس بات کے اوپر کیسی کیسی بشارتیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بھی بتیرے، ماشاءاللہ بندیاں بھی بتیری ہیں، اور عبادت گزار بھی بتیرے ہیں، اور اسی طرح سے بد کردار بھی بتیری ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں اور مستورات کو اللہ تعالیٰ نیک بندیوں میں داخل اور شامل فرمائے، ان کا کرم ہو۔ ہمیں آپ کو اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھیں تمام خرابیوں سے، برائیوں سے، گناہوں سے بچائیں، اور نیکیوں کی خوب توفیق عطا فرمائے۔ اپنے نیک اور محبوب بندوں میں داخل اور شامل فرما کر جب دنیا سے اٹھائیں تو خاتمہ ایمان پر فرمائیں، اور اللہ پاک عزت کی زندگی بخشیں، اور دنیا سے جانے کے وقت عزت کی موت عطا فرمائیں، ان کا کرم ہو جائے۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں، باقی یار زندہ تو بہت باقی انشاءاللہ آئندہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے، دعا کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وتبارک یا ذا الجلال والاکرام۔
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا قاضي الحاجات يا أكرم الأكرمين یا ارحم الراحمین. اے الہ العالمین، ہمارے محترم جناب ڈاکٹر ابا احمد صاحب کو اور جناب محترم سورج صاحب کو اور تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ آجلہ مستمر عطا فرمائیے. اے الہ العالمین، مجھے بھی صحت کاملہ عاجلہ آجلہ مستمر عطا فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.